بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل بل رفعه الله إليه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 16واں محاضرہ ہے، جس کا عنوان ہے کہ قادیانیت نے بل رفعہ اللہ الیہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے کیسے استدلال کیا کہ اس سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے؟ تو آج کل ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ قادیانیت نے 30 آیتوں سے حضرت عیسیٰ کی وفات پہ استدلال کیا ہے. 29 آیتوں میں سے 7 آیتیں حضرت عیسیٰ سے متعلق ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور دوسری آیت یہ ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور تیسری آیت یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ. عجیب بات یہ ہے کہ جو آیت نص صریح ہے، جس کے الفاظ یہ ہوں کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اس سے کیسے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کیا جائے؟ مرزا صاحب نے دراصل جو کارروائی کی، اس میں انہوں نے لغت کی مخالفت کی، نقل کی مخالفت کی، اور جو کچھ مفسرین مسلمانوں نے لکھا اس کی بھی مخالفت کی. اب وہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کا رفع فرمایا اپنی طرف. اب اس سے کیسے وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رفع کا معنی ہے عزت سے موت دینا. دراصل مرزا صاحب چونکہ پنجابی تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو چک لینا، پنجابی میں کہتے ہیں نا جی چک لیا انہوں، تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ اللہ نے اٹھا لیا، اور وہ بھول گئے کہ قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، پنجابی میں نہیں ہے. اب رفع کو عزت کی موت پر حمل کرنا، اس کا ہم بطلان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کی کوئی مثال نہیں کہ رفع کا لفظ یہ موت کے لیے آئے، پھر یہ ایک لفظ 2 معنوں پہ دلالت کرے. چونکہ عزت کی موت یہ ایک لفظ ہے، عزت کی موت یہ بظاہر ایک کلمہ ہے، مگر اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک موت کسی کا واقعہ ہونا اور ایک عزت کے ساتھ ہونا. تو کسی بھی دنیا کی زبان میں وہ عربی ہو یا غیر عربی، ایک لفظ ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے. معقول بات ہے؟ ایک لفظ 2 معنوں پہ دلالت نہیں کرتا، ورنہ انسانی زبان نہ ہوئی، وہ تو پھر حیواناتوں کی زبان ہوئی نا. جتنی بھی انسانی زبانیں ہیں ان کے ضابطے ہیں، اور ایک مسلمہ ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا ایک لفظ 2 معنوں پہ دلالت نہیں کرتا. اب 2 معنی جو مرزا صاحب نے لیے وہ ایک موت ہے اور دوسرا عزت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلوب قرآنی نص کے ساتھ زیادتی ہے.
اور اسے ہی الحاد فی آیات اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر روحانی رفعت اس سے مراد لینا یا مقام و منزلت کی بلندی اس سے مراد لینا، تو بات دراصل یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ان کے رفع کا ذکر ہے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے قتل اور صلب کی نفی ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب پہ گئے۔ تو اب قتل جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی۔ ایسے ہی صلیب پہ جسم کو چڑھایا جاتا ہے یا روح کو؟ تو جس جسم سے قتل کی نفی کی گئی اور صلب کی نفی کی گئی اسی جسم کے رفع کا یہاں ذکر ہے۔ بل رفع اللہ الیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ انہیں قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اب اللہ نے ان کی روح کو اٹھایا، اس سے عیسیٰ کو کیا فائدہ ہوتا؟ اگر عیسیٰ کا جسم دشمنوں میں ہی رہ جاتا تو اس پہ اللہ کی کیا قدرت تھی؟ تو کیا اللہ کی تدبیر کا غلبہ ہوتا؟ یعنی غیر معقول تعویل ہے، نہ لغت ان کا ساتھ دیتی ہے، نہ نقل ان کا ساتھ دیتی ہے، اور نہ ہی عقل ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو نہیں ہوا اس کا بھی ذکر کیا۔ نہیں کیا ہوا؟ وما قتلوہ۔ اب قتل کس کا ہوتا ہے؟ شخص کا ہوتا ہے، انسان کا ہوتا ہے، جسم اور روح سے مرکب ہے۔ اور یہ فرمایا وما صلبوہ، ان سولی پہ بھی نہیں چڑھے۔ تو سولی پہ کون چڑھتا ہے؟ روح کسی کی چڑھتی ہے سولی پہ؟ یعنی جسم اور روح دونوں ہوں تو پھر انسان سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کی نفی کے بعد اللہ نے اس بات کس چیز کا کیا کہ کیا ہوا عیسیٰ کے ساتھ؟ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کا رفع فرما دیا۔ اسی لیے ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے مراد ان کا رفع ہے۔ ہاں جب وہ زمین پر اتریں گے اور تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے تو اس وقت کی توفی جو ہے وہ توفی اماتہ ہوگی۔ اس لیے جن مفسرین نے یا مترجمین نے متوفی کا معنی یہ کیا ہے کہ ہم آپ کو موت دینے والے ہیں، انہوں نے ساتھ ہی یہ قید بھی لگا دی کہ تیرے آسمان سے اترنے کے بعد۔ اتنی سی بات ہے۔ اب قادیانیت یہ تو لے لیتی ہے کہ ہم تمہیں موت دینے والے ہیں، مگر یہ چھوڑ دیتی ہے کہ کب دیں گے۔ تو موت سے پہلے کسی کو موت دینا یہ نہ اسلام کی عادت ہے نہ اللہ کی سنت ہے، اور ہے تو یہ قادیانی سنت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے رفع سے پہلے پھر ان کے نزول سے پہلے ہی موت دے دی اور موت دینے کا دعویٰ کر دیا۔ لہذا رفع عیسوی کو عزت کی موت پر حمل کرنا، اس کی نظیر نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ عربی زبان میں ہے۔ لہذا مرزا صاحب کا رفع عیسیٰ کو ان کی عزت کی موت پر حمل کرنا یہ باطل استدلال ہے جو لغت، نقل اور عقل کے خلاف ہے۔ اب ایک بات مرزا صاحب یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ایسے ہوا جیسے کہ مقربین کی ارواح کو اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ قیاس کرنا مرزا صاحب کا، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو مقربین کی ارواح کے علیین پر پہنچانے پر قیاس کرنا، اور پھر سورہ قمر کی ایک آیت میں سے جہاں آخرت میں اہل جنت کے ساتھ ہونے والے معاملے کا ذکر ہے اس کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی الحاد فی آیات اللہ ہے، کیونکہ عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا وہ اس دنیا میں ہوا، اور مقربین کی ارواح کے ساتھ جو ان کی رفعتیں ہوں گی وہ اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی۔ مقربین کی ارواح علیین میں مرفوع ہوتی ہیں، پھر متقین جو ہیں وہ آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ اب ایک چیز جو عالم برزخ کی ہے یا عالم آخرت کی ہے اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے رفع کو جوڑنا
تو یہ گویا دنیا اور آخرت کے دو امر کو جوڑ دینا ہے، تو یہ بھی بدیہی البطلان استدلال ہے۔ تو ہم اصل میں مرزا صاحب کے مختلف قسم کے استدلالات ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خود قادیانیت، ابنائے ملت قادیانیت اور ہر عقل و شعور والا شخص تھوڑا سا تأمل کرے قرآن حکیم کی ان نصوص میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے متعلق ہیں، تو اس کو بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ قادیانیت کی کوشش صرف حق اور باطل میں خلط کرنا ہے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے مضمون کو الجھایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس مفصل بیان نے قادیانی کارروائی کی حقیقت کو آشکارا کر دیا، اور یہ امر ثابت ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ان کے جسم و روح سمیت ہوا، چونکہ قتل و صلب جو ہے یہ بھی جسم و روح سمیت شخص پہ واقع ہوتے ہیں، کسی ایک حصے پہ جسم کے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی بل رفعہ اللہ الیہ، اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت سے موت پہ استدلال یہ غیر شرعی امر ہے، غیر لغوی عمل ہے، غیر منطقی قادیانی کارروائی ہے۔ تو ہم اس سلسلے کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔